میں ایسی کسی منگنی کو مانتا نہیں، ایسا کوئی رشتہ نہیں کرنا۔ لندن سے بزنس کی ڈگری لے کر آیا ہوں اور آپ میری شادی اریبہ سے کروانا چاہتے ہیں، جو ان پڑھ جاہل قسم کی لڑکی ہے، گاؤں سے آئی ہے۔ بابا، وعدہ آپ نے اپنے دوست سے کیا تھا، میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں؟ حیدر شاہ چلایا تھا۔ حشمت صاحب کہنے لگے، میں نے اپنے مرتے ہوئے دوست کو زبان دی تھی، اور اگر تم نے میری زبان کی لاج نہ رکھی تو میری میت کو کاندھا بھی مت دینا۔ وہ بچی میری ذمہ داری ہے، میں اسے اس گھر میں بنا کسی محرم رشتے کے نہیں رکھ سکتا۔ تم بس اسے اپنا نام دے تو بے شک پھر کوئی تعلق مت رکھنا۔ حیدر کچھ دیر چپ رہا، پھر اس شرط پر مان گیا کہ وہ صرف اریبہ کو اپنا نام دے گا۔ باپ کی بات مان کر اریبہ سے نکاح کر لیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو لڑکی گھونگھٹ میں تھی، دلہن بنی ہوئی تھی۔ حیدر نے اس سسکیوں سے روتی لڑکی سے کہا، اوہ ڈرامے باز لڑکی، یہ ٹسوے مجھ پر اثر نہیں کریں گے۔ میرا باپ تمہارے آنسو دیکھ کر بیوقوف بنا سکتا ہے، میں نہیں۔ میں نے یہ نکاح صرف اپنے باپ کے کہنے پر کیا ہے۔ تمہیں میرا نام مبارک ہو۔ اب میرے نام پر ساری زندگی بیٹھی رہنا، کیونکہ میں اگلے ہی مہینے لندن واپس جا رہا ہوں۔ اٹھو یہاں سے، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میرے بستر کی زینت بنو۔ اریبہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو شاباش، میرے کمرے سے باہر جاؤ، اور ہاں، اپنی یہ منحوس شکل مجھے کبھی مت دکھانا۔ حیدر نے اس نازک سی لڑکی کا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اریبہ حیدر کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کتنی بار اس نے حشمت صاحب سے کہا تھا کہ انکل پلیز آپ زبردستی نہ کریں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن حشمت صاحب کہنے لگے کہ تم جیسی بہو مجھے نہیں مل سکتی۔ میرا بیٹا بیوقوف ہے، جب اسے عقل آئے گی تو دعائیں دے گا مجھے کہ میں نے اس کے لیے ہیرا چنا تھا۔ حیدر کی حتی کامیز رویے سے اریبہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ اگلے روز وہ حیدر کے سامنے نہیں گئی، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر اپنے دوستوں سے ملنے گیا، وہ حیدر کے کمرے میں آ گئی۔ پورا کمرہ وہ بکھیر کے گیا تھا۔ اس نے اس کے دھونے والے کپڑے کانڈریا ایریا میں ملازمہ کے ہاتھ بھجوائے اور اس کے وارڈروب کو ٹھیک کیا۔ کمرہ بالکل ٹھیک کر کے کچن میں آ گئی۔ اسے لگا شاید وہ اپنے شوہر کے من پسند کھانے بنائے گی تو اس کا دل جیت لے گی۔ اس نے حیدر کی پسند کا کھانا بنایا، حشمت صاحب کو پرہیزی کھانا دیا اور کھانے کے بعد دوا کھا کر سو گئے تھے۔ وہ رات دیر تک حیدر کا انتظار کرتی رہی۔ حیدر دیر سے گھر واپس آیا تھا اور تھا بھی نشے میں۔ اریبہ کاٹن کا کڑھائی والا جوڑا پہن کر ہلکے میک اپ میں تھی۔ جب حیدر لاؤنج میں داخل ہوا، اریبہ کہنے لگی، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اس نے ایک نظر اریبہ کو بڑی حقارت سے دیکھا اور پھر نشے سے چول لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس آیا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم میرے سامنے نیک پروین بن کر یوں تیار شیار ہو کر میرے لیے کھانا بناؤ گی تو میں پگھل جاؤں گا؟ تم جیسی جاہل گوار مڈل کلاس لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ وہ شوہر کی خدمت کر کے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیں گی۔ تو اریبہ مدثر صاحبہ، حیدر ایسے ہتھ کنڈوں میں آنے والا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے لڑکھڑایا تھا۔ اریبہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے سنبھالنا چاہا تو حیدر نے اسے پیچھے جھٹک دیا۔ پیچھے پیچھے رہو۔ حیدر تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آئی ہیٹ یو۔ تو جوڑی کے لڑکی نشے میں جو اس کے دل میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہا تھا۔ اریبہ کا دل اس کی باتوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ ایک بار کی رات کے وقت آنکھ کھلی، اسے لگا شاید آج پھر حیدر نشے میں واپس گھر آیا ہے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ حیدر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اریبہ کے کمرے کے اندر نظر پڑی تو ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی لے کر آیا تھا۔ اگر اس بات کا علم حشمت صاحب کو ہو جاتا تو وہ تو قیامت کھڑی کر دیتے۔ اریبہ کمرے کے اندر گئی۔ حیدر کو یہ تک ہوش نہیں تھا کہ کمرے کا دروازہ بند نہیں ہے۔ لڑکی بھی نشے میں جھول رہی تھی۔ حیدر اپنی شرٹ اتارنے لگا تو اریبہ کہنے لگی، کچھ تو شرم کریں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر حشمت انکل کو پتہ چل گیا تو آپ جانتے ہیں نا کہ کیا ہوگا۔ حیدر نشے سے چور آنکھوں سے کہنے لگا، او یو شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بابا کو جو پتہ لگنا ہے لگنے دو، ان کو بھی تو پتہ چلے کہ میرے نزدیک تمہاری حیثیت اس کال گرل سے کم ہے۔ تمہارے بجائے میں اس کے ساتھ رات گزارنے کو ترجیح دیتا ہوں۔
دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اریبہ کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اریبہ رونے لگی۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص کبھی نہیں بدل سکتا۔ وہ لڑکی صبح ہونے سے پہلے جا چکی تھی۔ حشمت صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہوا تھا۔ اریبہ نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ حیدر 1 مہینے بعد واپس لندن جا چکا تھا۔ 4 سال بعد اپنے والد کے انتقال پر اسے واپس آنا پڑا، مگر اریبہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ حیدر کو یاد آنے لگا کہ جب وہ لندن میں ابھی یونیورسٹی میں ہی پڑھ رہا تھا تو فون پر ہی حشمت صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ اپنی دوست کی بیٹی کو اپنے گھر لے آئے ہیں اور وہ ان کے پاس ہی رہتی ہے، بیٹیوں کی طرح ان کا خیال رکھتی ہے۔ حیدر کو نہ تو اریبہ سے کوئی غرض تھا اور نہ ہی کوئی لگاؤ۔ شادی کے نام پر اس نے اریبہ کو بس اپنا نام ہی دینے کا احسان کیا تھا کہ وہ اریبہ مدثر سے اریبہ حیدر ہو چکی تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اپنے باپ کی ساری جائیداد بیچ باچ کر ہمیشہ کے لیے لندن واپس چلا جائے، کیونکہ اسے وہاں کی زندگی پسند تھی۔ پاکستان کی زندگی اسے کسی قید خانے کی طرح لگتی تھی، اور اریبہ کی بھی چھٹی کروا دے۔ بہرحال تدفین بھی ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز وکیل صاحب نے حشمت صاحب کی وصیت اسے سنائی، جسے سن کر حیدر کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، کیونکہ وصیت کے مطابق حشمت صاحب کی ہر چیز پر اریبہ کا حق تھا۔ جانے سے پہلے حشمت صاحب سب کچھ اریبہ کے نام لگا کر گئے تھے، اور یہ سن کر حیدر کا فشار خون بڑھا تھا۔ اس کا باپ کیسے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر سکتا ہے؟ اپنا سب کچھ اس لڑکی کے نام کیوں لگا کر گیا تھا؟ یوں تو حیدر کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اریبہ سے بات تک کرتا، لیکن اب اریبہ سے بات کرنا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ وصیت کے مطابق اگلے 10 سال وہ اریبہ سے پوچھے بغیر بینک بیلنس میں سے کچھ بھی نکال نہیں سکتا تھا۔ لندن میں حیدر کی کوئی خاص جاب نہیں تھی، وہ تو اب تک باپ کے پیسوں پر ہی عیش کر رہا تھا، جو کہ اربوں کے حساب سے موجود تھے۔ اکلوتا وارث تھا، زیادہ تر پیسہ اڑانے کا عادی تھا، اسی لیے اس کے دوستوں کا حلقہ بھی کافی وسیع تھا۔ اکاؤنٹ میں جتنے پیسے چاہتا تھا اپنے باپ سے منگوا لیتا تھا۔ حیدر کو تو جیسے اندر سے آگ لگی تھی کہ باپ سب کچھ اس جاہل لڑکی کو سپرد کر گیا، جسے شاید اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا۔ جیسے ہی وکیل صاحب واپس گئے، اس نے ملازمہ سے کہا کہ جاؤ اریبہ کو بلا کر لاؤ۔ ملازمہ کمرے میں گئی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تھی۔ کہنے لگی اریبہ بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں بہت بخار ہے۔ لیکن حیدر کے سر پر تو غصہ سوار تھا۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ مر تو نہیں گئی نا وہ؟ اسے کہو کہ میں اسے بلا رہا ہوں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ملازمہ کہنے لگی صاحب جی، بی بی صاحبہ کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب ہے، انہیں حشمت صاحب کا بہت غم ہے، بہت صدمہ ہے، انہوں نے 2 دن سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ حیدر کہنے لگا تو یہ بھی ساتھ ہی مر جاتی، میری زندگی کو تو سکون آتا۔ بابا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا لگتی ہے وہ ان کی، اس کے نام سب کچھ کر کے چلے گئے اور مجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کر گئے۔ بابا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وصیت کے مطابق اگر اریبہ کو کچھ بھی ہو جاتا تو سارے کا سارا پیسہ ٹرسٹ میں چلا جاتا، اسی لیے حیدر کی مجبوری تھی کہ اس لڑکی کو کچھ نہ ہونے دیتا۔ ملازمہ سے کہنے لگا اپنی بیوی کو کہو کہ ڈرائیور کے ساتھ جا کر دوائی لے کر آئے، مجھ سے امید نہ رکھے کہ میں اس کی خدمت گزاریاں کرتا پھروں گا۔ ملازمہ پھر سے کمرے میں چلی گئی۔ اریبہ بخار سے بے حال تھی اور بار بار حیدر کے آنے والے پیغامات اس کا سر درد بڑھا رہے تھے۔ کہنے لگی اپنے حیدر صاحب سے کہو نہ تو مجھے ان کی ہمدردیوں کی ضرورت ہے، نہ ہی ان کی، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ایسا کرو جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ بمشکل بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر اس نے ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کیا تھا۔ اس سنگ دل کا تو وہ چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، جس کے بنا دیکھے ہی اسے بڑی بری طرح دھتکارا تھا اور لندن چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سامنے آئے، حالانکہ دل بہت تھا کہ باپ جیسے سسر کو آخری بار دیکھے، لیکن نہیں گئی باہر، کیونکہ جانتی تھی کہ حیدر وہاں ہوگا۔ اگر اس نے اپنے باپ کے کہنے پر مجبوری میں اریبہ سے رشتہ قائم کیا تھا تو اس نے کون سا دل سے اسے قبول کیا تھا؟ وہ بھی صرف حشمت صاحب کے مجبور کرنے پر ہی راضی ہوئی تھی، جو اپنے بیٹی کی عیاشیوں اور آوارگیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کی زندگی میں کوئی اچھی لڑکی ہو، کہیں وہ اپنی زندگی کسی اور لڑکی کی خاطر برباد ہی نہ کر لے، اور اریبہ سے بار بار یہی کہتے تھے کہ میرا بیٹا کبھی بھی سیدھے طریقے سے سیدھا نہیں ہوگا،
اس کے لیے ہمیشہ ٹیڑھی انگلی ہی استعمال کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف حیدر کا لندن کا ویزا ختم ہو چکا تھا، اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور بینک بیلنس خالی تھا۔ اس وقت تو کس تکلیف سے گزر رہا تھا، کس بے بسی سے گزر رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ زندگی میں جس چیز کی خواہش کی تھی، سونے کی تشتری میں پیش ہوئی تھی۔ ابھی بھی اس کا یہی ارادہ تھا کہ اریبہ کو ڈرا دھمکا کر اپنے باپ کی ساری جائیداد اس سے لے لے گا، لیکن مصیبت 10 سال کا عرصہ تھا، اور یہ کوئی چھوٹا عرصہ تو نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اب اسے اپنی ہر ضرورت کے لیے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، اس سے پیسے مانگنے پڑیں گے جسے اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ملازمہ اندر ناشتہ لے کر گئی، اریبہ نے ناشتہ کیا، دوا کھائی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ پورا دن حیدر جلے پاؤں کی بلی بنا رہا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اریبہ سے 2 ٹوک انداز میں بات کرے، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف باہر لندن سے حیدر کے دوستوں کی کالز پر کالز آ رہی تھی، جن میں خواتین بھی تھیں اور مرد حضرات بھی۔ حیدر زج کی آخری حد سے گزر رہا تھا۔ اگلے روز حیدر دیر سے اٹھا تھا۔ کافی پینے کے بعد ملازمہ سے کہنے لگا، جاؤ اپنی اریبہ بی بی کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ملازمہ کہنے لگی، چھوٹے صاحب وہ تو صاحب جی کے آفس چلی گئی۔ یہ سن کر حیدر کو بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ آفس اور وہ جاہل لڑکی؟ یہ سن کر حیدر کہنے لگا، میرے کپڑے نکالو۔ وہ اپنے باپ کی کسی چیز پر بھی اریبہ کی حکمرانی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ جاہل لڑکی گوار ڈری سہمی سی لڑکی ہوگی جو اس کے بنگلے کے ایک کونے میں پڑی رہے گی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی چالاک اور شاطر نکلے گی کہ اس کے باپ کے آفس پہ قبضہ جمانے کے لیے وہاں پہنچ جائے گی۔ بنا ناشتہ کیے وہ حشمت صاحب کے آفس پہنچا تھا، جہاں سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ حیدر کو دیکھ کر تو کسی نے سلام کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کبھی بھی حشمت صاحب کے آفس میں گیا ہی نہیں۔ 10ویں جماعت کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لندن گیا تھا، اور پھر لندن کی فضا اسے ایسی بھائی کہ پاکستان تو اسے برا لگنے لگ گیا تھا، اور اب بھی یہاں آیا تھا تو مجبوری یہ تھی کہ ہاتھ خالی تھے۔ سیدھا اپنے باپ کے آفس میں بنا دستک دیے دروازہ کھول کر اندر گیا۔ سامنے نقاب میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی، جی ہاں آپ لوگ آ جائیے گا، 12 بجے میٹنگ ہے، اور پلیز وقت کی پابندی کا خیال رکھیے گا۔ اریبہ نے فون بند کر دیا۔ سامنے کھڑے حیدر کو دیکھ کر کہنے لگی، جی فرمائیں۔ یہ سن کر وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ تو اریبہ کہنے لگی، اس آفس میں اور اس کرسی پر بیٹھنے والی کون ہو سکتی ہے؟ میرے خیال سے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اسی لیے سوال وہ کریں جو آپ پر زیب دیتا ہے۔ حیدر کہنے لگا، دیکھو یہاں پر مالکن بن کر بیٹھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے باپ کے بعد میرا ہے۔ پتہ نہیں تم نے میرے باپ پر کون سا جادو ٹونا کیا ہے کہ وہ سب کچھ تمہارے نام پر لگا کر چلے گئے۔ اریبہ کہنے لگی، تو ایسا جادو ٹونا آپ بھی کر لیتے؟ دیکھیں مسٹر حیدر، اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو بتائیں، ورنہ مجھے اپنی میٹنگ کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس فضول کی بحث کا وقت نہیں ہے۔ حیدر کہنے لگا، کیا مطلب تمہارا؟ ہو کیا تم جو میں تم سے بات کروں گا؟ اٹھو یہاں سے، میرے باپ کے بعد اس کرسی پر میرا حق ہے۔ اس نے ایک فائل ٹیبل پر پٹخ کر پھینکی، کہنے لگی، یہ پڑھ لیجئے گا، آپ کی خوش فہمی دور ہو جائے گی، اور اگر خوش فہمی دور ہو جائے تو یہاں سے تشریف لے جائیے گا۔ بڑے مزے سے وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھی تھی۔ حیدر کا تو فشار خون ہی بڑھا تھا۔ جب اس نے فائل کھول کر دیکھی تو اس کے والد کی وصیت تھی، اور ساتھ میں پاور آف اٹارنی کے پیپرز کی فوٹو کاپی۔ سب کچھ وہ اریبہ کے نام لگا چکے تھے، اور ہر چیز کی وہ مالکن بن چکی تھی۔ کہنے لگی، مل گیا ثبوت، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حیدر کہنے لگا، میں کیوں جاؤں گا؟ میرے باپ کا آفس ہے، میں بھی یہیں بیٹھوں گا۔ یہ سن کر اریبہ نے کاندھے اچکائے، کہنے لگی، میں بھی فضول کسی کو اپنے آفس میں برداشت نہیں کرتی۔ یہاں پر بیٹھنا ہے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور ہاں، میں آپ سے مفت میں کام بھی نہیں کرواؤں گی، آپ کی ایبیلٹی کے حساب سے آپ کو پے بھی کروں گی۔ بھائی دبے اپنے تعلیمی ریکارڈ اور ڈاکیومنٹس لے آئیے گا، میں پڑھ کر یہ دیکھوں گی کہ آپ کو کس پوسٹ پر رکھنا چاہیے یا آپ کس پوسٹ کے قابل ہیں۔
اپنی اتنی بڑی اہانت حیدر نے آج تک کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنی تھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو لڑکی، اپنی اوقات میں رہو۔ کوا اگر ہنس کی چال چلنے لگے گا تو اپنی چال بھی بھول جائے گا۔ اریبہ ذرا سا مسکرائی۔ حیدر صاحب، یہ بات تو میں بھی آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اپنی چال کو درست کیجیے، میری چال کو مت دیکھیے۔ وہ کہنے لگا، اینی وے، مجھے 10 لاکھ کا چیک کاٹ کر دو، بڑی لاپرواہی سے اس نے کہا تھا۔ اریبہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ واٹ؟ اتنی بڑی رقم آپ کو کیوں چاہیے مسٹر حیدر؟ یہ سن کر تو حیدر کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کہنے لگا، اپنے ہی باپ کا پیسہ لیتے ہوئے مجھے تمہیں وجہ بتانی پڑے گی؟ اریبہ کہنے لگی، آف کورس، سامنے پڑی فائل دیکھ کر بھی آپ مجھ سے اس طرح کی بات کریں گے تو مجھے آپ کے پڑھے لکھے ہونے پر شبہ ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ ایک مہذب تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دیں، تو پیسے لینے کی وجہ بتائیں۔ اگر مجھے لگا کہ واقعی میں آپ کو پیسہ دینا ضروری ہے تو میں ضرور اس بارے میں غور و فکر کروں گی، اور اگر آپ کو اپنی فضول کی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے تو سوری ٹو سے، میں ایسی کوئی بھی عیاشی کے لیے اپنے سسر کی محنت سے کمایا ہوا پیسہ کسی کو بھی اڑانے کے لیے نہیں دوں گی۔ یہ سن کر حیدر نے اسے بڑا غصے سے دیکھا۔ کہنے لگا، میری بلی مجھے کو میں آؤں؟ اگر یہ پیسہ تمہارے سسر کا ہے تو مانگنے والا کون؟ وہ کہنے لگی، آپ بحث کے بجائے اگر یہ بتائیں کہ آپ کو 10 لاکھ کیوں چاہیے تو شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ کہنے لگا، مجھے لندن واپس جانا ہے، اپنا ویزا رینیو کروانا ہے، جس کے لیے مجھے 10 لاکھ کی رقم درکار ہے، لیکن اس کے بعد مجھے اور بھی پیسے اپنے اکاؤنٹ میں شو کرنے ہوں گے۔ میں واپس لندن جانا چاہتا ہوں۔ اریبہ کہنے لگی، آئی ایم سوری، جو عیاشیاں آپ حشمت انکل کے ہوتے ہوئے کر رہے تھے اب میں وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا، او شٹ اپ، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے زبان چلا رہی ہو، میرے ہی باپ کے پیسوں پر سانپ بن کر بیٹھنا چاہتی ہو۔ اریبہ کہنے لگی، پلیز مائنڈ یور لینگویج مسٹر حیدر، اگر آپ نے اپنی بلند لہجے میں کوئی بھی بدتمیزی کی تو مجبوراً مجھے گارڈز کو بلانا پڑے گا جو آپ کو دھکے دے کر یہاں سے نکالیں گے، لہٰذا آپ کی عزت بھی اسی میں ہے کہ یہاں سے چپ چاپ چلے جائیں۔ حیدر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا حشر بگاڑ کر رکھ دیتا جو خواہ اس کے پیسوں پر اتنا اکڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کر واپس چلا گیا۔ بنگلے میں آ کر اپنا غصہ ملازمین پر نکالنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں جا کر سو گیا۔ شام کو جب اٹھا تو اسے پھر سے لندن سے کال آنے لگی، لیکن اس بار اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ یہ غریب لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، اس طرح کی ہی چالاک۔ یہ میرے باپ جیسے بیوقوف امیر بٹوں کو قابو کرنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے کون سا جادو کیا جو میرے باپ نے سب کچھ اس کے نام کر دیا، مجھے اپنے سگے بیٹے کو کچھ نہیں دیا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا جب حیدر کو اس کے دوست سالار کی کال آئی۔ کہنے لگا، کہاں ہو تم؟ جب سے آئے ہو ایک بار بھی نہیں ملے، اب تو تمہارے والد کا انتقال کو بھی 8 دن گزر گئے۔ کم آن یار، کب تک سوگ مناؤ گے؟ اب وہ سالار کو کیا بتاتا، اسے سوگ کس بات کا ہے؟ باپ سے اتنی محبت اسے کبھی بھی نہیں تھی، کیونکہ زیادہ تر وقت اس کا لندن میں ہی گزرا تھا۔ کئی بار حشمت صاحب کہتے تھے کہ حیدر بیٹا پلیز گھر آ جاؤ، میرا دل نہیں لگتا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، لیکن وہ بات ٹال جاتا۔ وہ سالار سے کہنے لگا، میں رات کو کلب میں تم سے ملتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ہاں یار، چل کرتے ہیں، تمہارا مائنڈ بھی فریش ہوگا۔ رات کو حیدر سالار کے پاس چلا گیا۔ 2 گلاس ڈرنک کے اس نے 2 منٹ میں پیے تھے۔ سالار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ میں سالار کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر سالار نے بھی اسے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا، تمہارے والد نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایک غریب لڑکی کو تمہارے سر پر لا کر بٹھا دیا اور سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا، یہ تو بہت غلط ہوا ہے۔ حیدر کہنے لگا، وہ تو یوں مجھ سے بات کر رہی ہے جیسے وہ مالکن ہو اور میں اس کا ملازم۔ یقین مانو اگر مجھے اپنے والد کی جائیداد ٹرسٹ میں جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس لڑکی کا گلا گھونٹ کر اس کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ سالار کہنے لگا، کول ڈاؤن۔ حیدر نے غصے میں اچھی خاصی شراب پی لی تھی۔ واپس جب گھر پر آیا تو چوکیدار کو ہی اسے کمرے تک چھوڑنا پڑا۔ بڑی مشکل سے اس نے ڈرائیونگ کی تھی۔ گاڑی 2 دفعہ ہٹ ہو چکی تھی۔
اس کا آگے کا بمپر ٹوٹ چکا تھا۔ صبح جب اریبہ آفس جانے لگی تو حیدر کی گاڑی کا حشر دیکھ کر ڈرائیور سے پوچھنے لگی یہ گاڑی کیسے لگی؟ وہ کہنے لگا صاحب جی رات کو دیر سے نشے کی حالت میں آئے تھے، اسی لیے شاید ان سے لگ گئی ہو۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگی لاؤ گاڑی کی چابی مجھے دو، حرام کے پیسے تھوڑی ہیں جو یہ شخص برباد کرتا پھر رہا ہے۔ ڈرائیور کہنے لگا اگر صاحب جی نے گاڑی کا پوچھا تو کیا کہوں؟ وہ کہنے لگی کہہ دینا یہ میرے پاس ہے۔ اریبہ ڈرائیور کے ساتھ آفس جا چکی تھی۔ اس کی میٹنگ کامیاب ہوئی تھی اور اب اسے اپنے اسی پروجیکٹ پر کام کرنا تھا۔ وہ ایک آرکیٹیکچر تھی۔ جب وہ حشمت صاحب کے گھر آئی تھی اور اس کے والدین انتقال کر چکے تھے تب اس نے پورے صوبے میں پری انجینئرنگ میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ جب حیدر سے اس کا نکاح ہوا تب بھی وہ تعلیم ہی حاصل کر رہی تھی، لیکن جس طرح سے اس نے اسے دھتکارا تھا یہ بات اریبہ کے دل پر جا کر لگی تھی۔ وہ یہ سوچ چکی تھی کہ کبھی بھی اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گی، بلکہ اپنا آپ اتنا اسٹرانگ بنائے گی کہ اسے حیدر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ حیدر اسے نہ بھی رکھے تب بھی وہ اس کی محتاج نہیں ہوگی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس نے حشمت صاحب کو آفس بھی سنبھال لیا تھا کیونکہ وہ ان کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ حشمت صاحب بیمار رہنے لگے تھے، بار بار بیٹے کو یاد کرتے، فون کر کے بلاتے، لیکن وہ آتا ہی نہیں تھا۔ اریبہ آفس بھی سنبھال رہی تھی اور حشمت صاحب کے ساتھ بھی وقت گزارتی تھی تاکہ ان کا دل اداس نہ ہو۔ رات دیر تک ان سے باتیں کرتی رہتی، ان کو میڈیسن خود کھلاتے، اپنے باپ کی کمی کو وہ حشمت صاحب کی محبت سے پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی اور وہ بھی اسے بیٹی کی طرح چاہتے تھے، اور حیدر کی وجہ سے ہر وقت اداس رہتے تھے۔ کہتے تھے یہ شاید تبھی آئے گا جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ پتہ نہیں کہاں مجھ سے اس کی تربیت میں کمی ہو گئی، اسے نہ میں اچھا لگتا ہوں نہ پاکستان۔ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا میری جگہ سنبھالے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس قابل ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیوں تمہیں بھی اس کا پابند بنا دیا۔ کاش کہ میں تمہارا نکاح حیدر سے نہ کرتا اور اپنے مرنے سے پہلے تمہارا نکاح کسی اچھی جگہ کر کے جاتا۔ اوپر جا کر میں افضل کو کیا جواب دوں گا؟ اریبہ کہیں گی آپ کیوں اتنی ٹینشن لیتے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اور مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ حیدر کی اور نہ کسی اور کی۔ آپ ہیں نا؟ برا تو اریبہ کو بھی لگتا تھا کہ چلو اس کی خاطر نہ آتا، اپنے باپ سے ملنے تو آتا جس کے پیسوں کو وہ لندن میں دونوں ہاتھوں سے اڑا رہا تھا۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ اس کے باپ نے کتنی محنت سے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ بہرحال نقشہ وہ خود بناتی تھی اور کام بھی خود کرواتی تھی، مزدوروں کو انسٹرکشن بھی خود کرتی تھی کہ کیا چیز کیسے بنانی ہے اور کیا کرنا ہے۔ اس میں اس کا بہت وقت لگ جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ سائڈ ایریا پر تھی جب حیدر کی کال پھر سے آنے لگی۔ اس نے وہ کال ڈسکنیکٹ کر دی، لیکن پھر سے اس کی کال آنے لگی۔ وہ اس وقت مزدوروں کو سمجھا رہی تھی کہ انہیں سوئمنگ پول کس سائٹ پر بنانا ہے اور پارکنگ ایریا میں کتنے فلور ہونے چاہیے۔ وہ ایک بہت بڑا خوبصورت سا مال بنا رہی تھی جو اسے 1 سال کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا تھا۔ دوسری طرف حیدر کی کال پر کال آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھانا، کہنے لگی صبر نہیں ہے آپ کے پاس؟ اگر میں فون ڈسکنیکٹ کر رہی ہوں اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں ابھی بیزی ہوں، بات نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا او یو شٹ اپ، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، کیا تم میرے باپ کے پکے پکائے پر بیٹھی ہوئی ہو؟ گاڑی کی چابی تم نے اپنے پاس کیوں رکھی ہے؟ تمہارے باپ کی نہیں ہے، وہ میرے باپ کی ہے۔ اریبہ نے فون ہی بند کر دیا، بلکہ فون آف کر دیا۔ پتہ نہیں کس قسم کا مرد ہے، باپ کے پیسوں پر اکڑ دکھاتے ہوئے اسے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اگر خود کسی قابل ہیں تو اس پر اکڑے تو اچھا بھی لگے۔ بہرحال اریبہ جب گھر پہنچی تو حیدر لاؤنج کے ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا تم ہوتی کون ہو میری گاڑی کی چابی اپنے ساتھ لے جانے والی؟ وہ کہنے لگی حیدر صاحب مجھے لگتا ہے رات کا نشہ آپ تک آپ کی آنکھوں سے نہیں گیا۔ اپنی گاڑی کا حشر دیکھا ہے؟ اگر آپ اسی طرح سے گاڑی چلائیں گے تو سوری ٹو سے کہ میں آپ کو گاڑی کی چابی نہیں دوں گی۔ تو وہ کہنے لگا تم ہوتی کون ہو مجھ سے میری چیزیں چھیننے والی؟ گاڑی کی چابی دو ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ اریبہ کہنے لگی تمیز سے بات کرو ورنہ کھڑے کھڑے تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں اس گھر میں برداشت کیا ہے، مفت کا کھا پی رہے ہو، اتنا کافی ہے۔ اگر میرے ساتھ ذرا بھی بدتمیزی کی تو نتیجہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیدر کا تو یہ حال تھا کہ بن پانی کی مچھلی کی طرح مچلا ہوا تھا۔
اسے کہاں عادت تھی اس طرح کا لہجہ سنتا، اور اسے کہاں پرواہ تھی کہ پیسہ آتا کہاں سے ہے اور کمایا کیسے جاتا ہے۔ اس نے تو بس اڑانا سیکھا تھا۔ لندن میں وہ ہر قسم کی عیاشی کرتا تھا، شرابی اور شباب بھی، اور اب اسے دونوں کی طلب ہو رہی تھی۔ سالار نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں کب تک تمہیں پک اینڈ ڈراپ کی سروس دوں اور مفت کی شراب پلاؤں۔ حالانکہ بہانے سے وہ حیدر سے اچھی خاصی رقم لے چکا تھا جب سب کچھ حیدر کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ سالار کا ٹکا سا جواب سن کر حیدر کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ واپس گھر آ گیا، لیکن رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جسم ٹوٹنے لگا تھا، شراب کی طلب ہو رہی تھی اور ساتھ میں ایک لڑکی کی بھی جس پر وہ اپنی فرسٹریشن نکال سکتا، لیکن دونوں ہی میسر نہیں تھی۔ اسی لیے غصہ اریبہ پر آنے لگا، جس نے بس اسے 2 روٹی پر ہی رکھا ہوا تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ کر لیتا تھا اور کھانا کھا لیتا تھا۔ نہ وہ باہر جا سکتا تھا، نہ جیب میں پیسہ تھا۔ اس نے لندن کی کمپنی فون کیا جہاں وہ جاب کرتا تھا، وہ بھی صرف وقت گزاری کے لیے کہ شاید اسے لندن کی وہ کمپنی ویزا پرووائڈ کرتے اور ٹکٹ کا انتظام کرتے تو وہ یہاں سے اپنی جان چھڑوا کر چلا جائے اور وہاں جا کر یہ سوچے کہ اسے اریبہ سے پیسے واپس کیسے لینا ہے۔ لیکن اس کمپنی نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا کہ وہ کسی اور کو ہائر کر چکے ہیں اور انہیں اب حیدر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر طرف سے وہ اب مایوس ہو چکا تھا، اسی لیے مجبوراً اسے آفس جانا پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل اریبہ کے سامنے پھینکی۔ وہ بری طرح سے چونکی کیونکہ اس وقت وہ لیپ ٹاپ میں مصروف تھی۔ کہنے لگا یہ میرے ڈاکیومنٹس ہیں۔ اریبہ کہنے لگی تو میں کیا کروں؟ کہنے لگا مجھے اپنے ہی باپ کے آفس میں جاب چاہیے محترمہ۔ نہایت بے بسی سے وہ بولا تھا۔ غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا۔ اریبہ نے اس کی فائل کھول کر دیکھی۔ 15 منٹ میں وہ فائل پڑھ چکی تھی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، ایسا کریں آپ یوسف صاحب سے بات کر لیں اور انہیں کہیں کہ مینجمنٹ کا آدھا کام آپ کے سپرد کر دیں۔ فی الحال تو میں آپ کو اس کام کے صرف 50,000 دوں گی۔ ہاں، اگر آپ کی ایفیشنسی اچھی ہوئی تو پھر بڑھا بھی سکتی ہوں۔ یہ سن کر حیدر کہنے لگا 50,000؟ آر یو میڈ؟ 5-6 لاکھ سے کم تو میں لوں گا نہیں۔ یہ سن کر اریبہ کہنے لگی تو ایسا کریں کہیں اور ٹرائی کریں، کیونکہ آپ کی ڈگری کے حساب سے میں آپ کو اچھی پے دے رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا میرے پاس لندن کی ڈگری ہے اور جاب کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ وہ کہنے لگی تو جائیں، جا کے ٹرائی کر لیں، اگر اس سے زیادہ تنخواہ ملے تو آپ وہاں جاب کر سکتے ہیں، میری طرف سے تو کوئی روک ٹوک نہیں۔ حیدر نے اپنی فائل اٹھائی اور چلا گیا۔ کافی دن وہ جب مختلف قسم کی بڑی کمپنیوں میں جاب کے لیے گیا، لیکن اول تو اسے جاب مل نہیں رہی تھی، اور مل رہی تھی تو 50,000 سے کم ہی پے پر وہ رکھنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ شروع میں وہ دیکھیں گے کہ اگر وہ ان کے مطابق کام کرے گا تو پھر وہ تنخواہ بڑھا دیں گے۔ لیکن اسے شاہانہ زندگی گزارنے کی عادت تھی، وہ کہاں پابندیاں برداشت کر سکتا تھا۔ ساری زندگی تو بس حکم دینا ہی سیکھا تھا، اسی لیے دماغ اب کسی اور نہج پر چلنے لگا تھا۔ وہ گھر آیا، بڑے غصے میں تھا۔ رات کا کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا۔ یہ لڑکی یوں تو سیدھی نہیں ہوگی، اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کا گھر بیٹھنا ضروری ہے، اور گھر بیٹھنے کے لیے اس کا ماں بننا ضروری ہے۔ ویسے بھی کافی دن سے مجھے ایک لڑکی کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جب میرے باپ نے میرا نکاح اس لڑکی سے کیا ہی ہے تو میں کیوں صبر کروں؟ پھر وہ آدھی رات نیچے کے پورشن میں آیا جہاں پر اریبہ کا کمرہ تھا۔ اریبہ کے کمرے کے پاس آ کر اس نے جیسے ہی نوب گھمایا، دروازہ لاک تھا، اور یہ دیکھ کر اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد اریبہ کی خمار آلود آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ اور وہ بھی رات کے اس وقت؟ وہ کہنے لگا میں ہوں حیدر۔ وہ کہنے لگی اس وقت کیا کام ہے آپ کو؟ جو بات کرنی ہے صبح کریے گا، آپ کو نظر نہیں آتا گھڑی میں رات کے 3 بجے؟ کہنے لگا دروازہ کھولو۔ اریبہ کہنے لگی میں نے آپ سے کہا نا صبح بات کریں گے۔ حیدر کہنے لگا دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا۔ بڑے غصے میں تھا۔ اریبہ اپنے بیڈ سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ کہنے لگی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا ابھی بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے اندر آیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اریبہ کے تو جیسے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی اندر کیوں آئے ہیں آپ؟ کہنے لگا بیوی ہو نا تم میری، تو ایک شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں کیوں آتا ہے، وہ بھی رات کے اس وقت؟ یہ بھی کیا مجھے سمجھانا پڑے گا؟ یہ سن کر اریبہ کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حیدر اسے پسند نہیں کرتا، اسی لیے کبھی بھی اپنے یہ رشتہ اس پر نہیں جتائے گا۔ لیکن اس وقت شاید غصے میں وہ پاگل تھا۔ حیدر آپ پلیز یہاں سے جائیں، یہ رشتہ شاید آپ نے اپنے باپ کے مجبور کرنے پر کیا تھا۔ چاہے تو بے شک آزاد کر دیں، لیکن میں آپ کو یہ حق نہیں دوں گی کہ آپ میرے قریب آئیں۔ حیدر کہنے لگا کیوں نہیں دو گی؟ میں کیوں چھوڑوں تمہیں؟
میرے جس باپ کی جائیداد پر تم مہارانی بن کر بیٹھی ہو، اسی لیے بیٹھی ہو نا کہ تم میری بیوی ہو، اور میرے باپ نے تمہیں سب کچھ دیا بھی اسی لیے ہے کیونکہ میں تم سے نکاح کیا تھا، تو مجھے یہ رشتہ تو نبھانا چاہیے نا۔ میرے باپ کی آخری خواہش تھی اور مجھے ان کی خواہش تو پوری کرنی ہی ہے۔ تو مجھے پیسوں سے انکار کر سکتی ہوں، لیکن جو حق میں تم پر رکھتا ہوں اس پر انکار نہیں کر سکتی۔ اریبہ کہنے لگی، کر سکتی ہوں، بالکل کر سکتی ہوں۔ جب آپ مجھے ریجیکٹ کر کے چلے گئے تھے، میں نے تب بھی آپ کو اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ میں بھی آپ کو ریجیکٹ ہی کرنا چاہتی ہوں اور مجھ پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ رشتہ ختم نہیں کریں گے تو میں کر دوں گی۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے کر دو گی؟ میرے باپ کی ہر چیز پر تم نے قبضہ کیا ہے، مجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا ہے، اور تم چاہتی ہو کہ مجھے یہاں سے بھی نکال دو، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تم میری بیوی ہو، میرا تم پر حق ہے، اور آج میرا دماغ بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ اریبہ بری طرح سے گھبرائی تھی، پھر حیدر کو پیچھے دھکا دیا، کہنے لگی، یہ اپنا حق یاد ہے، اپنا فرض یاد نہیں۔ مجھ پر حق تب جتائیے گا جب آپ خود پیسے کمانا سیکھ جائیں اور میرے اخراجات اٹھانے کے قابل ہو جائیں، تب میں آپ کو آپ کا حق دوں گی، اور اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں گارڈز کو بلوا لوں گی۔ حیدر کا تو غصے سے برا حال تھا، فوراً کمرے سے باہر چلا گیا کیونکہ جانتا تھا کہ وہ گارڈز کو بلا لے گی۔ وہ کوئی کمزور سی لڑکی نہیں تھی جیسا حیدر اسے سمجھتا تھا۔ اگلے روز آفس آ گیا، کام کرنے لگا، تبھی اسے پتہ چلا کہ جتنا پیسہ اس کے باپ نے کمایا تھا وہ سب حیدر اڑا چکا ہے۔ اگر اس کے باپ کی کمپنی چل رہی ہے تو اریبہ کی وجہ سے چل رہی ہے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے وہ یہ کام سنبھال رہی ہے۔ اس کے والد تو پچھلے 1 سال سے بیمار تھے اور گھر پر ہی رہتے تھے۔ وہ کافی سنجیدگی سے کام کر رہی تھی، اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکی تھی۔ حیدر کو پہلے پہل تو شراب کی بہت طلب ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ عادت چھوڑنے لگی تھی۔ رات دیر تک اریبہ کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی تھی۔ ایک بار حیدر کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اپنے لیے کافی بنانے کے لیے کچن میں آیا تو اریبہ پہلے سے کافی میکر کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھ سے اپنے کاندھے دبا رہی تھی۔ پھر اپنے لیے کافی بنا کر جیسے ہی پلٹی، حیدر اسے بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا مجھے بھی کافی مل سکتی؟ حیدر نے پہلی بار اس سے تمیز سے بات کی تھی۔ اریبہ نے اپنی آدھی کافی اس کے مگ میں ڈال دی اور اسے پکڑا دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی بھی وہ نقشہ بنا رہی تھی۔ پہلی بار حیدر کو احساس ہوا کہ اس کے باپ کے کام کو کتنی محنت سے چلا رہی ہے۔ رات دیر تک کام کرتی رہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حیدر کو اریبہ اچھی لگنے لگی۔ گھر پر تو وہ نقاب نہیں کرتی تھی، لیکن آفس باقاعدگی سے نقاب کر کے ہی جاتی تھی۔ اگلے پروجیکٹ پر حیدر نے بھی جی جان سے محنت کی تھی، بلکہ کئی معاملات میں اریبہ کو مشورہ بھی دیتا رہا، اور اس پروجیکٹ میں بھی ان کی کافی کامیابی ہوئی۔ وہ کام کی بات کے علاوہ حیدر سے اور کوئی بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب حیدر اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس کے باپ نے شاید جو فیصلہ کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اگر سب کچھ حیدر کے نام ہوتا تو اب تک وہ سارا پیسہ عیاشیوں میں اڑا چکا ہوتا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اریبہ بھی اس سے متاثر ہو، لیکن اریبہ اس کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ حیدر کو لگا تھا کہ دوسرا پروجیکٹ جس میں وہ اریبہ کے ساتھ تھا، جب وہ کامیاب ہوگا تو اریبہ اسے اہمیت دے گی یا اس کی طرف متوجہ ہوگی، لیکن اریبہ کا ویسا ہی بے تاثر سا رویہ تھا۔ کھانے کے دوران بھی اگر حیدر اس سے کوئی بات کرتا تو اس کا مختصر ہی جواب دیتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، دروازہ اندر سے لاک کر کے ہی سوتی تھی۔ چند مہینے گزر چکے تھے، لیکن اریبہ کا رویہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ جب سیلری کے لیے اریبہ نے 50,000 کے بجائے 2 لاکھ کا چیک حیدر کو دیا تو وہ حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا، یہ کس خوشی میں؟ وہ کہنے لگی، آپ کی اچھی پرفارمنس کی خوشی میں، اور یہ میں آپ کے ساتھ خاص طور پر نہیں کر رہی، اپنے ہر امپلائی کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہوں۔ جس کی ایفیشنسی زیادہ اچھی ہوتی ہے میں اسے انعام کے طور پر پیسے دیتی ہوں۔ حیدر نے چیک واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہنے لگا، میں تمہارا امپلائی نہیں ہوں اور یہ کمپنی میرے باپ کی ہے۔ اس کا فائدہ میرا فائدہ ہے، اس کا نقصان میرا نقصان ہے۔ مجھے 2 لاکھ نہیں چاہیے۔ آپ کی مرضی۔ حیدر صاحب پیسے رکھتے ہیں، ورنہ چیک پھاڑ کر باسکٹ میں پھینک دیں، لیکن میں اپنا دیا ہوا چیک واپس نہیں لیتی۔ اس کے بعد وہ مسکرایا تھا۔
پھر چیک اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ آج پہلی بار ماحول میں وہ اریبہ کی شاپنگ کر رہا تھا۔ جب وہ گھر پہ آیا تو کافی لیٹ آیا۔ اس وقت اریبہ کھانا کھا رہی تھی۔ وہ بھی جلدی سے ہاتھ دھو کر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران کہنے لگا، وہ میں نے تمہارے لیے کوئی شاپنگ کی ہے اپنی محنت کے پیسوں سے۔ یہ جملہ اس نے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ میرے لیے کیوں مسٹر حیدر؟ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ میں اتنا کماتی ہوں کہ اپنے لیے اپنی پسند کا سب کچھ لے سکتی ہوں، اور مجھے دوسروں کی پسند پہننے کا شوق بھی نہیں ہے، نہ میں پہنتی ہوں۔ کبھی اریبہ کو یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ حیدر کی پسند پہنے، لیکن اب اس کے دل میں ہر جذبہ جیسے مر چکا تھا۔ حیدر کا چمچ ہاتھ میں رکا تھا۔ کہنے لگا، ہر وقت مرچیں کیوں چبا کر رکھتی ہو تم نے خود ہی تو کہا تھا جب میری حیثیت اچھی ہو جائے گی میں اپنے پیسوں سے تمہارے لیے کچھ لینے لگوں، تمہاری ضروریات پوری کروں، تو پھر تم بھی مجھے میرا حق دو گی۔ وہ کافی اچھے موڈ میں تھا۔ اریبہ کہنے لگی، وہ اچھا، تو اس لیے آپ نے میری شاپنگ کی ہے؟ معاف کیجیے گا حیدر صاحب، میرا آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بس کچھ مہینے میں میری اپنی کمپنی مکمل ہو جائے گی اور میں اپنا کام الگ سے شروع کر دوں گی۔ آپ کے والد کی جائیداد سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سب کچھ آپ کو مبارک ہو، کیونکہ مجھے اپنے زور بازو پر پورا اعتماد ہے اور میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں اور اپنی کمپنی کو اپنے سر پر اسٹیبلش بھی کر سکتی ہوں۔ حیدر حیرت سے بولا، الگ سے کمپنی کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مل کر چلا رہے ہیں نا اس کمپنی کو، تو ہم اچھا چلا رہے ہیں۔ اریبہ کو اور تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ پہلی بار حیدر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اریبہ اس کا گھر چھوڑ کر جائے۔ اریبہ کہیں گی، جی نہیں، آپ کے باپ کے تانے میں نہیں سن سکتے۔ یہ میرے باپ کا ہے، وہ میرے باپ کا ہے، آپ کے باپ کی چیزیں آپ کو ہی مبارک ہو۔ حیدر کھانا کھانا بھول گیا تھا۔ اریبہ پلیز، تم کہیں نہیں جاؤ گے، اس کا مطلب کہیں بھی نہیں جاؤ گے، کیونکہ مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ… اس سے پہلے وہ آگے کچھ کہتا اریبہ کہنے لگی، لیکن آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، آپ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ آج تک میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنا چہرہ اب تک کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ جیسے عیاش قسم کے شخص کو ڈیزرو کرتی ہوں۔ حیدر نے غصے سے اسے دیکھا، تمہیں گھمنڈ کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس وقت تمہیں ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میں غصے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے باپ نے بچپن میں میرا رشتہ تم سے طے کر رکھا تھا۔ سب کچھ اچانک سے مجھے پتا چلا تھا۔ میرا ری ایکشن اپنی جگہ ٹھیک تھا اریبہ۔ اریبہ نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ حیدر صاحب، ایکچولی آپ جو کرتے ہیں نا، آپ کو وہ سب کچھ ٹھیک ہی لگتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ اپنی جیسی کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ خدا را میری جان جلدی چھوڑ دیجیے گا۔ حیدر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ نہیں تو نہ صحیح، مر تھوڑی جاؤں گا اس کے بغیر، جاتی ہے تو جائے۔ حیدر نے سگریٹ سامنے رکھے ٹیبل سے اٹھائی اور پینی شروع کر دی۔ اندر ہی اندر اریبہ کے جانے پر پریشان تھا، مگر اس کے سامنے خود کو گرانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے چپ تھا۔ 1 مہینے تک اریبہ اپنی کمپنی میں جا چکی تھی، گھر بھی چھوڑ چکی تھی، اپنے لیے کرائے پر فلیٹ لے چکی تھی۔ حیدر کو اب پتہ چلا تھا کہ اریبہ اس گھر میں کیا تھی۔ اس کے جانے کے بعد پہلی بار اس نے باورچن کے ہاتھ کا کھانا کھایا تو کہنے لگا، یہ کیا پکایا ہے آپ نے؟ کیا آپ کھانا بنانا بھول گئی ہیں؟ باورچن بولی، صاحب جی، کھانا تو اریبہ بیوی بناتی تھی، میں نے تو پہلی بار آج ہی بنایا ہے۔ یہ سن کر حیدر کو حیرت ہوئی، وہ آفس سے آتے ہی کھانا بھی بناتی تھی؟ حیدر نے کھانا وہیں چھوڑا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سالار کا فون آیا، یار حیدر، آج کلب میں ایک آفت قسم کی ڈانسر آئی ہے، آؤ، بہت انجوائے کرو گے، اب تو تمہاری ہر چیز تمہیں مل چکی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس ڈانسر کے ساتھ آج رات کی کمٹمنٹ بھی کر لو۔ حیدر نے فون ہی بند کر دیا۔ احساس ہو گیا تھا کہ پیسہ اتنی آسانی سے نہیں کمایا جاتا۔ آفس میں بھی سب کچھ اکیلے مینج کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ گھر آیا تو کمرہ تک ٹھیک سے صاف نہیں تھا۔ حیدر نے ملازموں کو بلایا، اس پر غصہ کرنے لگا، یہ کیسے صفائی کی ہے میرے کمرے کی؟ کوئی چیز ٹھکانے پر نظر ہی نہیں آ رہی۔
حیدر کو خواہ ہی ایک پر غصہ آ رہا تھا۔ صاحب جی، آپ کے کمرے کی ہر چیز اریبہ بی بی ہی رکھتی تھی، ہمیں تو جیسا ٹھیک لگا ہم نے رکھ دیا۔ اریبہ اریبہ اریبہ، کیا سب کچھ وہی کرتی تھی؟ تم سب لوگ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے گھر پر رہتے تھے۔ آج کے بعد میں کسی کے منہ سے اریبہ کا نام بھی نہ سنوں۔ پتہ نہیں اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا، نہ کھانا ٹھیک سے کھایا تھا، نہ کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، جیسے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسے جی کر بھی دکھاؤں گا، کامیاب بھی ہو کر دکھاؤں گا۔ حیدر کو غصہ آ رہا تھا، بڑی مشکل سے اسے نیند آئی تھی۔ اگلے روز اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کے لیے ایک ریسٹورانٹ میں گیا تھا۔ وہاں اس نے اریبہ کو ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتے دیکھا۔ بے شک وہ نقاب میں تھی، لیکن حیدر اسے پہچان گیا تھا۔ لڑکا خاصا ہینڈسم تھا۔ اریبہ بھی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ لنچ بھی کر رہی تھی۔ حیدر تو اپنی میٹنگ کرنا ہی بھول گیا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا، بہت مشکل سے اس نے اپنی میٹنگ ختم کی۔ اریبہ اسی نوجوان سے خدا حافظ کہہ کر ریسٹورانٹ سے باہر نکلی۔ حیدر بھی باہر نکل گیا۔ اریبہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی جب حیدر اس کے پاس آ گیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کسی کی بیوی ہوتے ہوئے، ایک نامحرم سے بات کرتے ہوئے؟ اریبہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ شوہر جب چاہے چھوڑ سکتا ہے، مجھے اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ شوہر جتنی جلدی چھوڑ دے گا اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ میں بہت جلد خلا کا مقدمہ درج کر دوں گی۔ شوہر کی بھری عدالت میں بدنامی ہو جائے گی۔ اگر شوہر کو سمجھ آ گیا ہے تو میرا راستہ چھوڑ دے، کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اریبہ کا جواب حیدر کے اندر سے لگا گیا تھا۔ اریبہ، میں حیدر ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کہے کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اریبہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ رات کو حیدر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو اس نوجوان کا چہرہ نظر آنے لگتا، ہنستی ہوئی اریبہ نظر آنے لگتی۔ اس رات اس نے شراب پی اور بہت ہی پی۔ پھر گاڑی ڈرائیو کر کے اریبہ کے فلیٹ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اریبہ باہر آؤ، وہ زور سے چلایا۔ گلی میں ویسے بھی سناٹا تھا، وہ نشے سے لڑکھڑا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں باہر آؤ اریبہ، اندر چھپا کر لیا بیٹی، باہر نکل کر میری بات سنو۔ اریبہ کی آنکھ حیدر کی آواز پر کھلی۔ جب اس نے اٹھ کر پردہ ہٹا کر دیکھا تو ہوش اڑ گیا۔ حیدر، وہ تو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم حیدر تمہارے بغیر جی نہیں سکتا؟ وہ مر جائے گا، وہ چلا کر بولا۔ کافی لوگوں کے فلیٹ کی کھڑکیاں کھلی۔ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو ٹھیک سمجھتی ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، سمجھی؟ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اریبہ نے پردہ برابر کر دیا۔ کمینہ، نشے میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا ہے۔ ارے پردہ کیوں آگے کیا ہے؟ ہٹاؤ نہ اس پردے کو۔ کوئی تمہیں بتاتے آئے کیوں کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا؟ تم میرا تماشا بنانا چاہتی ہو؟ شوق سے بناؤ۔ تم کبھی میری تھیں، تم آج بھی میری ہو۔ آئی لو یو اریبہ، آئی ریئلی لو یو۔ اسی اثنا میں وہاں پولیس آ گئی۔ او ہیرو، شرم نہیں آتی شریف لوگوں کو اس وقت تنگ کرتے ہوئے؟ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں اس سے۔ اریبہ، تم سن رہی ہو نا؟ آئی لو یو۔ پولیس انسپکٹر کے اسے ہتھکڑی لگائی اور اپنے موبائل میں بٹھا کر جیل میں بند کر دیا۔ صبح جب حیدر کو ہوش آیا تو یاد آیا کہ نشے میں اس نے رات کو کیا حرکت کی تھی۔ صبح ہی انسپکٹر نے اس کی جیل کھول دی۔ کہنے لگا چلو جاؤ یہاں سے، تمہاری ضمانت ہو چکی ہے۔ آئندہ اگر تم شراب کے نشے میں ملے تو جیل سے باہر نہیں نکالو گے۔ حیدر نے پوچھا میری ضمانت کس نے کروائی ہے؟ تو کہنے لگے کوئی نقاب میں خاتون تھی۔ یہ سن کر
حیدر جب باہر آیا تو اریبہ جا چکی تھی۔ وہ بھی رکشہ پکڑ کر اس کے فلیٹ پہنچ گیا۔ اس نے گھر کی ڈور بیل دی۔ اریبہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے حیدر کو دیکھ کر کہنے لگی، آپ یہاں کیوں آئے؟ کہنے لگا اپنی بیوی کو واپس لے جانے۔ یہ کہہ کر حیدر نے دروازہ ہوتا کھول دیا۔ حیدر پلیز جائیں یہاں سے۔ کیوں مجھے محلے میں بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ حیدر کہنے لگا، تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا؟ اریبہ تم نے میری ہر برائی مجھ سے چھڑوا دی تھی۔ جب تک تم میرے پاس تھی، اب کچھ تمہارے پاس تھا۔ نہ میں شراب پیتا تھا، نہ کلب جاتا تھا، بلکہ انسان بن گیا تھا۔ تمہارے ہاتھ کے کھانوں کا عادی ہو گیا تھا، تمہارا عادی ہو گیا تھا۔ اور جب سے تم نے مجھے میرے حال پر چھوڑا ہے نا، دیکھو میں پھر سے بگڑنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ اریبہ چپ تھی۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اس کی منت سماجت ہاتھ جوڑ کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، پلیز چلو نا میرے ساتھ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اریبہ کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ پہلے وعدہ کریں کہ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ کبھی نہیں لگاؤں گا، دیکھوں گا بھی نہیں، بس تم میرے ساتھ چلو۔ اریبہ حیدر کے ساتھ واپس جا چکی تھی۔ ملازمین بھی اریبہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ رات کو اریبہ کو حیدر خود اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ اسے بڑے احترام سے بیڈ پر بٹھایا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اریبہ، آئی ایم ریئلی سوری، میں نے واقعی تمہیں بہت غلط باتیں سنائی، مجھے معاف کر دو۔ آئندہ کبھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ اریبہ کہنے لگی، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ اریبہ کے دونوں ہاتھ پکڑ چکا تھا، اسے چومنے لگا۔ تم بہت اچھی ہو، اتنی اچھی کہ تمہارے ساتھ رہ کر میں بھی اچھا ہو جاؤں گا۔ میری باپ نے واقعی میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی اس کی قدر نہیں کر سکا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اریبہ کے قریب ہوا تھا۔ اریبہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی قربت ہر سے نروس کر رہی تھی، مگر حیدر اپنا اختیار کھونے لگا تھا۔ اریبہ کے ساتھ اپنا رشتہ اس نے بہت محبت سے قائم کیا تھا۔ صبح جب اریبہ کی آنکھ کھلی تو وہ حیدر کے پہلو سے لگی ہوئی تھی اور اسے اپنے اندر سمیٹے گہری نیند سو رہا تھا۔ حیدر، 9 بج رہے ہیں، اٹھیں، مجھے بھی اپنے آفس جانا ہے۔ یہ سن کر حیدر نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم نہیں، مجھے آفس جانا ہے، تم بس اب گھر پر رہو گی، میرے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤ گی، باہر کی ذمہ داری میری ہے۔ اریبہ، وہ مجھے ہی نبھانے دو۔ گھر کی ساری ذمہ داری اریبہ سنبھال چکی تھی اور حیدر اپنے باپ کا کام سنبھال چکا تھا۔ اریبہ کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک بار ایک مال میں شاپنگ کرتے ہوئے اسے سالار نظر آ گیا۔ کہنے لگا، کہاں ہوتے ہو تم؟ نہ کلب میں نظر آتے ہو، نہ دوستوں میں۔ حیدر کہنے لگا، بس نیک بیوی کی سنگت کا اثر ہے، اب میں مسجد میں نظر آنے لگا ہوں۔ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے، اس نے مجھے بڑی عزت دی ہے اور نیک بیوی دی ہے۔ یہ مجھ پر اللہ کا بڑا احسان اور انعام ہے۔ سالار تو اس کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ یہ سچ ہے کہ نیک بیوی شوہر کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دیتی ہے۔